بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 579 جس میں صدقات کا حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ ان کا بہترین مصرف وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنے نفوس کو جہاد اور اطاعت الہی پر روکا۔ شان نزول یہ آیت اہل صفا کے حق میں نازل ہوئی۔ ان حضرات کی تعداد 400 کے قریب تھی۔ یہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ یہاں ان کا نہ مکان تھا، نہ کنبہ قبیلہ، نہ کوئی رشتہ دار۔ ان میں سے کچھ شادی شدہ بھی تھے۔ یہ لوگ ساری رات قرآن کریم سیکھتے اور دن میں جہاد کے کام میں مصروف رہتے۔ اس آیت میں ان کے بعض اوصاف کا بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے قبل اسلام یہود سے رشتہ داریاں بھی تھیں۔ یہود نے ان سے ہاتھ کھینچ لیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں ہجرت کرنا پڑی، یعنی وہ کسی سے سوال نہیں کرتے تھے، دینی کاموں میں اتنے مصروف رہتے کہ کسب معاش کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی نہ بچتا۔ تو ناواقف لوگ تھے، انہیں مالدار خیال کرتے تھے اور ان کے پاس وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس بہت سا پیسہ ہے جو گھر بیٹھ کر یہ کھاتے رہتے ہیں، کماتے وغیرہ کچھ نہیں۔ آگے 582 ضعف کی وجہ سے ان کا رنگ زرد پڑ گیا تھا، مگر مزاج میں تواضع اور انکسار تھا۔ 583 میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی جب آپ نے راہ خدا میں 40,000 دینار خرچ کیے، 10,000 رات میں، 10,000 دن میں، 10,000 چھپ کر اور 10,000 ظاہری طور پر۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت حضرت علی مرتضیٰ کے حق میں نازل ہوئی۔ ان کے پاس فقط 4 درہم تھے۔ انہوں نے ایک رات کو، ایک دن کو، ایک پوشیدہ اور ایک ظاہری طور پر خرچ کیا۔ فائدہ: آیت کریمہ میں لائل کو نفقہ نہار اور نفقہ سحر کو نفقہ علانیہ پر مقدم فرمایا گیا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ چھپا کر دینا ظاہر کر کے دینے سے افضل ہے۔ 584 میں بتایا جا رہا ہے کہ سود کی حرمت اور سود خوروں کی شامت کا بیان ہے۔ سود کو حرام فرمانے میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں: سود میں جو زیادتی لی جاتی ہے، یعنی کہ معاوضہ مالیہ میں ایک مقدار سے بڑھ کر وہ لیا جاتا ہے، بغیر بدلے اور عوض کے لیا جاتا ہے، یہ صریح نا انصافی ہے۔ دوم، سود کا رواج تجارتوں کو خراب کرتا ہے۔ سود خور کو بے محنت مال حاصل ہوتا ہے، تجارت کی مشقتوں اور خطروں سے کہیں آسان معلوم ہوتا ہے، اور تجارتوں کی کمی سے انسانی معاشرت کو ضرر پہنچتی ہے۔ سوم، سود کے رواج سے باہمی مدد کے سلوک کو نقصان پہنچتا ہے۔ جب کہ آدمی سود کا عادی ہو جائے تو وہ قرض حسنہ بھی کسی کو نہیں دیتا۔ چہارم، سود خور کی طبیعت میں درندوں جیسی صفت پروان چڑھنے لگتی ہے۔ اور بھی بہت سے نقصانات بیان کیے گئے ہیں، اس لیے سود سے شرع کی ممانعت عین حکمت ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ سود خوروں اور ان کے ساتھ شامل لوگوں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے اور فرمایا ہے کہ لینے اور دینے والا سب گناہ گار ہیں۔ 585 میں بیان کیا گیا ہے کہ روز قیامت سود خور سیدھا کھڑا نہیں ہو سکے گا، اس کا پیٹ بہت بھاری اور بوجھل ہو جائے گا اور اپنے پیٹ کے وزن سے ہی گر پڑے گا۔ 586 یعنی حرمت نازل ہونے سے پہلے جو لیا، اس پر بھی یعنی کہ جو سود لیا، اس پر اس کا کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ مسئلہ: جو سود کو حلال جانے وہ کافر ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ دنیا میں بھی اس کا کوئی نیک مال قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی نہ صدقہ، نہ حج، نہ جہاد۔ 591 شان نزول یہ آیت ان صحابہ کے حق میں نازل ہوئی جو سود کی حرمت نازل ہونے سے قبل سودی لین دین کرتے تھے اور ان کی گراں قدر رقمیں دوسروں کے ذمہ باقی تھیں۔ اس آیت میں حکم دیا گیا کہ حرمت نازل ہونے کے بعد سابق کے مطالبہ بھی واجب الترک ہیں، اور یعنی کہ وہ بھی نہیں لینے، وہ ناجائز ہیں، لینا ناجائز ہے، اور پہلا مقرر کیا گیا سود بھی اب جائز نہیں۔ 592 لہٰذا تمام اصحاب نے اپنے سودی مطالبے چھوڑ دیے اور عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کی میں ہمت نہیں، ہم تاب نہیں لا سکتے، اس لیے ہم اپنی ساری ادائیگیاں جو ہیں وہ چھوڑتے ہیں۔
595 میں قرض کی ادائیگی کے بارے میں بھی بیان ہے کہ اگر قرض دار مہلت مانگے تو اس کو مہلت دے دینی چاہیے یا اس کا قرضہ معاف کر دینا چاہیے۔ اس میں بہت بڑا اجر ہے۔ اگر سارا معاف نہیں کر سکتے تو کچھ کم کر دیا جائے، اگر کچھ کم بھی نہیں کر سکتے تو اس میں آسانی پیدا کر دی جائے۔ ایسا کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنا سایہ رحمت وسیع کر دیتا ہے۔ 592 میں ہے کہ اے ایمان والو، جب تم ایک دوسرے سے لین دین کرو تو اسے لکھ لو، یعنی کوئی تیسرا تمہارے درمیان لکھنے والا ضرور ہو۔ 596 یعنی نہ ان کی نیکیاں کم کی جائیں گی نہ بدیاں بڑھائی جائیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت سب سے آخر والی آیت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد رسول کریم 21 روز تک دنیا میں تشریف فرما رہے اور ایک قول میں 9 شب اور ایک قول میں 7 شب، لیکن شبی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ سب سے آخر والی یہ آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو اوکے جی، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اپنا رکھیے گا خیال اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔